کھولے ہوئے کتاب کو کیوں لڑتے ہو جناب، رازے اور بقا اور فنا میرے کامل و مرشد سے پوچھ لیجئے۔ یہ روحانیت کا منظر، یہ نظارہ اداس کے دل میں وہ سیر آ رہا ہے کہ یہ وہ بحر محبت ہے جس کی تہ میں ساحل ہے۔ کوئی جب ڈوب جاتا ہے تب وہ پار ہوتا ہے۔ اس بحر محبت میں کوئی جب ڈوب کے ابھرا ہے، دریا اسے ساحل اور ساحل اسے دریا ہے۔ پیاری ساتھ سنگت جی، داس کے دماغ میں آیا کیا مسلمانوں کو اس رب کی پہچان ضروری ہے؟ تو اکثر جب تقریریں ہوتی ہیں، میلاد النبی بھی ہوتی ہے، تو علماء مولوی صاحبان نے فرماتے ہیں کہ جب ویکتی کا انتقال ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں دو فرشتے اس قبر میں آ جاتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ من رب کا، من دین کا، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ تو بچار من میں آیا کہ اگر زندگی میں ہم نے رب کو نہیں پہچانا ہے تو خدا اللہ تو کہتے ہیں تو ہی در و حرم کا ہے والی اور تجھ سے کوئی جگہ نہیں خالی، تو قبر میں بھی تو ہوگا، اس سے بھی تو خالی نہیں ہوگی۔ اسی بات کو قرآن پاک میں شورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 ٹرانسلیشن ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہوا ہوگا۔ کہنے کا تاتپر یہی ہے کہ جس نے جیتے جی اپنے رب کو نہ پہچانا تو مرنے کے بعد کیا پہچانے گا؟ اب یہ بات آتی ہے کہ یہ جو نرنکار ہے، کیا یہی واستو میں اللہ ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے، اس میں نبی سے پوچھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں تو پاس ہی ہوں، اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ تم پورب اور پشچم کے بھید میں نہ پڑو، تم جدھر بھی منہ کرو میں تمہارے سامنے ہوں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ میں ہر وستو کو گھیرے ہوئے ہوں، ایک جگہ آتا ہے میں سحرک سے نزدیک تر ہوں۔ اب یہ بات جب دماغ میں آتی ہے تو یہ سچ ٹھہرتا ہے۔ اس بقا کو سمجھنے کے لیے ہمیں فنا ضرور سمجھنا پڑے گا۔ تو جب ہم گیان ککش میں جائیں گے تو پہلے فنا اور بعد میں بقا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اکثر ہم نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز جو ہے عربی بھاشا کا لفظ نہیں ہے۔ وشیشجوں نے جب اس کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا یہ سنسکرت بھاشا کا شبد ہے۔ نم مانے نتمستک ہو جانا، اج مانے اجنمے کے سامنے، اور یہ نماز لفظ جو ہے یہ پورے ورڈ میں نہیں بولا جاتا ہے، یہ پرانا بھارت جتنا تھا اتنے میں ہی نماز بولا جاتا ہے، اور ہر جگہ اور قرآن پاک میں صلاۃ سب جایا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز میں مومن کی معراج ہوتی ہے، یعنی اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اور قائم کرنے کی جو بات ہے تو قائم وہ لفظ ہے جو مسلسل لگاتار ہمارے دل و دماغ میں بنا رہے، جیسے کہ ہم موٹر سائیکل یا گاڑی چلاتے ہیں، اس سمے کبھی کبھی ہم گیت بھی گاتے ہیں، کبھی کبھی ادھر ادھر تھوڑا بہت نظریں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو بچاؤ کرتے ہیں، ہمارے سامنے موڑ آتی ہیں، لیکن ہم ادھر ادھر جاتے ہوئے بھی موٹر سائیکل چلانے میں کوئی ڈسٹربیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو ہماری پرت پل نماز ہوتی ہے کب؟ جب اس نرنکار کا عالم الغیب اللہ کا علم ہو جائے، گیان ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں،
جب تمہارے بیچ یعنی اے بنی آدم، اے آدم کی سنتان، جب کبھی تمہارے بیچ تمہارے میں سے کوئی آ جائے اور حق کی بات کہتا ہوا نظر آ جائے تو تم اس کے ساتھ ہو لینا۔ اگر اس بات کو لیا جائے تو قرآن پاک میں اس چیز کی جگہ جگہ گواہیاں ملتی ہیں۔ اب دماغ میں آتا ہے کہ مسلمان اور ہندو اور سکھ یہ کیا ہیں؟ تو جب ہم ویاکرن کا، قواعد کا، گرامر کا نالج آ جاتا ہے، تو جب ہم کسی شبد کو آپریشن کرنا جان جاتے ہیں یعنی سندھی وچھید اور سندھی کرنا جان جاتے ہیں، تب ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ دو شبد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکمل اور ایک ہوتا ہے مسلم۔ تو مکمل معنی بھی پورا اور مسلم معنی بھی پورا، لیکن مکمل لفظ وہاں پہ لاگو ہوتا ہے جیسے کوئی ہم لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جب پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خط ہمارا مکمل ہو گیا، یعنی جس کی شروعات ہوتی ہے اور انت بھی ہوتا ہے۔ اور مسلم شبد وہاں لاگو ہوتا ہے جس کی نہ شروعات ہے اور نہ ہی خاتمہ ہے، بلکہ انادی اور اننت ہے، نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے، وہ یہ نرنکار ہے۔ تو جب ویکتی مسلم کو یعنی پورے کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، مسلم پلس امان، امان مانے ہوتا سرل لینا، پناہ لینا، تو اس پورے کو جان کر اور پھر اپنے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کہنے کا تاتپر ہے کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، اور تیرا تجھ کو سونپ کے کیا لاگے اب میرا۔ ایسا اگر بھاو بن پائے تب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب ہندو کی بات آتی ہے تو جہاں تک داس کا وشلیشن ہوا ہے تو ہندو لفظ بھی سنسکرت بھاشا سے ہندی میں آیا ہے۔ اب اس کو ہم سندھ وکشت کرتے ہیں تو ہین پلس دور برابر ہین اور دور، یعنی ہین بھاوناؤں سے دور رہنے والا ویکتی ہندو ہوتا ہے۔ ساس تو اس کو کہتے ہیں ہینم دوشیتت ہندو، یعنی جو ویکتی ہین بھاوناؤں کو دوشت سمجھ کر کے اور تیاگ دیتا ہے اسے ہندو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ وچار بنتا ہے، جیسے ایک مریض پیٹ کا مریض ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کوئی گرشت بھوجن نہ لیا کریں، ایک سے کہہ دیتا ہے ہلکا پھلکا لیا کریں، یعنی ہندو اور مسلمان کا دونوں کا ایک ہی ارتھ ہوتا ہے۔ اور جب اس کے پہلے تو تمام بھرانتیاں ہوتی ہیں اور من میں وچار آتا تھا کہ اگر مسلمانوں کا خدا زیادہ بلوان ہوتا تو ہندوؤں میں برسات نہیں کرتا، اور اگر ہندوؤں کا بھگوان زیادہ بلوان ہوتا تو مسلمانوں میں دھوپ نہیں دیتا۔ ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب سدگرو مجھے مل جاتے ہیں، پیر و مرشد، اور یہ راز حقیقت پتہ چل جاتا ہے، کیوں کہا بھی گیا ہے کہ راز حق، راز بقا، راز فنا، راز حیات سمجھ سکتا نہیں بشر مرشد کے بغیر، اور نفس امارہ پہ قابو پا نہیں سکتا بشر مرشد کے بغیر۔ بغیر مرشد کے یہ سب ادھورا پن لگتا ہے۔ اور جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تب پھر نظریں ہماری یہی ہو جاتا ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر سو میں جلوہ تیرا ہو بہو ہے۔ جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہندو مسلمان کی کھائی بھی الگ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو آج سنسار میں بڑی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں اور طرح طرح سے اس کی پوجائیں اور ارچنائیں، نماز اور نیاز ہوتی ہیں۔ واہ جی واہ۔ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سنسار میں دو طرح سے پوجا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، نیاز اور پرارتھنا ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر پوجا پہ جو بھاو آتا ہے تو وہاں پہ ہمارا بھاو آتا ہے دینے کا، ارتھات سیوا کرنے کا۔ ہمارے سامنے کوئی مورتی ہوتی ہے تو ہم اس کو سیوا کرتے ہیں، بھوگ لگاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، بھاو ہوتا ہے کہ ہم کچھ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں ایک مزار ہوتی ہے، اس کے سامنے بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو پوجا مانے بھی دینا ارتھات سیوا کرنا، اور ٹھیک یہی نیاز مانے بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مورتی نہیں ہوتی، جب ہم پرارتھنا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی مورتی نہیں ہوتی۔ وہ سکتی ہمیں دو دیا ندھے کرتویہ مارگ پر ڈٹ جائیں۔ جب سدگرو ہمارے سانیدھ میں آتے ہیں اور واستوکتا کا پتہ چلتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوجا بھی ٹھیک ہے اور نیاز بھی ٹھیک ہے، لیکن پوجا ہمیں اس کی کرنی چاہیے جہاں پر جس مورتی میں، جس شریر میں حرکت چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں ہم اگر کچھ دے دیتے ہیں تو استعمال ہوتا ہے اور ہماری پوجا پروان ہوتی ہے۔ نیاز، اللہ تو خود ہی بے نیاز ہے، تو اللہ کی تو نیاز نہیں ہوتی، بلکہ نیاز مانے ہوتا ہے ضرورت۔ تو جس بندے کی ہم ضرورت پوری کر دیتے ہیں مانو ہم خدا کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اس بات کو جب کوئی پہلے پوجا کرنے والا جڑ مورتی کی پوجا کرتا تھا اور پھر اس کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تب وہ دیکھتا ہے اوہ یہ معاملہ ہے، تب اس کا ایک نرگن نکلتا ہے، عجب حیران ہوں بھگون تمہیں کیسے رجھاؤں میں، اور نہیں کوئی وستو ایسی ہے جسے سیوا میں لاؤں میں، لگانا بھوگ کچھ تم کو یہ ایک اپمان کرنا ہے، اور کھلاتا ہے جو سب جگ کو اسے کیسے کھلاؤں میں، تم ہی ہو مورتی میں بستے تم ہی ویاپک ہو پھولوں میں، بھلا بھگوان کو بھگوان پر کیسے چڑھاؤں میں، بھجائیں ہیں نہ گردن ہے نہ ماتھا ہے، اور تو نرلیپ ہے نارائن، بتا تجھ کو کیسے چندن لگاؤں میں، تمہارے نور سے روشن یہ سورج چاند تارے ہیں، مہا اندھیر ہے گر تم کو دیپک دکھاؤں میں۔ پیاری سات سنگت جی بڑے پیار سے کہنا دھن